نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادانی میں قرآن مجید ہاتھ سے گر جاتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں قرآن مجید ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نادانی میں قرآن مجید کا ہاتھ سے گر جانا گناہ نہیں، اور کفارہ گناہ کا ہوتا ہے۔ جب اس طرح قرآن مجید کا گر جانا گناہ نہیں تو اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھولے سے قرآن مجید کا ہاتھ سے گر جانا گناہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ مستدرک حاکم کی 2801 نمبر حدیث میں بخاری اور مسلم کی شرط کے موافق صحیح سند سے مروی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز اللہ عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، رواہ الحاکم وقال هو والذهبی هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی 3 چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ نمبر 1، چوک، جس کو عربی میں خطأ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، بھول، جس کو عربی میں نسیان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مستکرہ علیہ، امت سے جو کام زبردستی کروایا جائے۔ اللہ نے ان 3 چیزوں کو امت محمدیہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ بھول اور چوک میں فرق ہے۔ بھول کو عربی میں نسیان کہا جاتا ہے اور چوک کو عربی میں خطأ کہا جاتا ہے۔ چوک کی مثال جیسے کسی شکاری نے خرگوش کو گولی ماری، جس کو وہ خرگوش سمجھ رہا تھا وہ آدمی نکلا، گولی لگی آدمی کو، وہ آدمی مر گیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ قتل خطأ ہے، چوک سے ہو گیا ہے، البتہ اس میں دیت واجب ہوگی۔ یہ ہے چوک کی مثال۔ اور بھول کی مثال جیسے کسی آدمی نے روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بھول و چوک کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا جب بھولے سے کسی آدمی کے ہاتھ سے قرآن مجید گر جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جب کوئی گناہ نہیں تو کفارہ نہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اگر کسی نالائق نے جان بوجھ کر قرآن مجید کو زمین پر پٹک دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس کا کفارہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کے سمندر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، پکی سچی توبہ، جیسا کہ یمین غموس میں ہوتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے کی کسی بات پر اللہ کا نام لے کر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس کا کفارہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کے سمندر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، پکی سچی توبہ۔ اسی طرح اگر کسی نالائق نے جان بوجھ کر قرآن مجید کو زمین پر پٹک دیا تو اس کا کوئی کفارہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس گناہ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، پکی سچی توبہ۔ اگر ایسا گناہگار شخص اپنے رب کریم کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ سامعین اکرام، یہاں تک اس مسئلے کی تفصیل ختم ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔